صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آزاداران سید الشہداء، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی سلام کی جواب سے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ سب آپ آمادہ ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے قبل کچھ آداب عزاداری ہے، آداب عزا ہے، جسے ہم بیان کر دیں تاکہ آپ سب ایام عزا میں ان آداب کو بجا لائیں۔ سب سے پہلے پیارے بچوں، آپ جب بھی عزائے سید الشہداء کے لیے گھر سے نکلیں، آیا وہ مجلس ہو، عزاداری ہو، شبداری ہو، نازنی ہو، جلوس ہو، سب سے پہلے آپ باوضو گھر سے نکلیں، تاکہ آپ کی توجہ پوری اس طرف رہے کہ آپ کس چیز کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک آپ یہ سب یاد رکھیے گا، ہم آپ سے پوچھیں گے سب بات۔ دوسرا، جب آپ گھر سے نکلیں تو امام حسین علیہ السلام پر صلوات پڑھتے ہوئے نکلیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت کریں۔ جتنی زیادہ ہم لعنت کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اجر بڑھاتے جائے گا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اللہ معاف کر دے گا، اللہ ہمیں نیکیاں عطا کرے گا اگر ان کے قاتلوں پہ ہم لعنت کریں۔ تو آپ دن بھر میں ایک شیڈیول بنا لیں کہ ہمیں دن بھر میں 100 مرتبہ لعنت پڑھنا ہے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ، یا آپ کہیں خدا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بے شمار۔ تو آپ یہ دو آپ کو امت ہم دے رہے ہیں۔ تیسرے، جب بھی آپ مجلسوں میں جائیں تو جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ جائیں، کسی بھی عزادار کو دھکا مار کر آگے نہ جائیں، چاہے وہ جلوس ہو چاہے وہ مجالس ہو، ہر ایک چیز کے آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی توفیق ملی ہے کہ آپ سید الشہداء کی عزا کو برپا کر رہے ہیں۔ یہ عزا میں صرف آپ شامل نہیں ہیں، یہ عزا میں ملائکہ شامل ہیں، یہ عزا میں انبیاء شامل ہیں، یہ عزا میں خود ائمہ معصومین شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص آیا تھا جب امام سید السجاد کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ مولا آپ میرے گھر پر شادی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم خوشنو کی جو موقع ہوتے ہیں اس میں نہیں جاتے ہیں، ہاں اگر تم میرے بابا کے مصائب رکھو تو ہم شرکت کریں گے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں ابا عبداللہ سید امام حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں ائمہ معصومین تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ائمہ معصومین آ رہے ہیں، تو جہاں ائمہ معصومین آتے ہیں وہاں پر ہمیں ادب سے بیٹھنا چاہیے، کسی کو دھکا نہیں مارنا چاہیے۔ موبائل اگر آپ یوز کر رہے ہیں، موبائل آپ کا سائلنٹ موڈ پہ ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کی رنگ فون بج گئی، ہو سکتا ہے مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کا فون سائلنٹ موڈ پہ ہونا چاہیے۔ آپ کی کالر ٹیون، مہربانی کر کے آپ کی کالر ٹیون الگ ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ آپ کی کالر ٹیون الگ ہے تو اس کو آپ چینج کر دیجیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیے۔ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں ملائکہ آتے ہیں، ائمہ معصومین آتے ہیں، بات نہیں کریں، بات نہیں کریں، ہنسی مذاق نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اور پوری سنجیدگی سے جو بھی عالم دین پڑھ رہے ہیں اس کی باتوں کو سنیے۔ اس کے علاوہ آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، بہت ضروری ہے، وہ ہے تبرک سید الشہداء۔ اس کا احترام کریں، اس کی بہت عظمت ہے، اس کو لے کے چھومیں، اس کو کھائیں، اس کو برباد نہ
کے لیے تڑپتے ہیں، آپ کو اگر آسانی سے مل رہا ہے تو اس کی قدر کریں، کبھی بھی تبرک کو پھینکے نہیں، تبرک کو اس کو قاعدے سے لیں، استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اتنی لیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ لے لیا، کوئی دوسرے عزادار کو نہیں مل پائے گا، میری ضرورت ایک ہے تو میں ایک لوں، میں 5 لوں 4 لوں گا تو کیا ہوگا، دوسرا عزادار محروم ہو جائے گا ابا عبداللہ کی تبرک سے۔ بات واضح ہے؟ تو ابھی ہم نے آپ کو 5-6 چیز بتائی، یاد رہے گا آپ کو؟ دیکھیے اگر آپ نے ہاں کہا تو ہم آگے بڑھیں گے، یاد رہے گا؟ الحمدللہ۔ تو اس چیز پر آپ کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ برادران عزیز، ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ذکر امام حسین علیہ السلام کریں گے۔ کون ہے امام حسین؟ دیکھیے اب ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ کون ہے امام حسین علیہ السلام؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یہ امام حسین صاحب کون ہیں؟ فرزند زہرا، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ کون ہے امام حسین صاحب؟ آپ اس کی عزاداری کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی، نماز رسول اور تیسرے امام، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے ان کو، ان کے والدین کو۔ اور بھی بتائے گا؟ جی، مولا علی صاحب کے بیٹے ہیں اور امام ہیں، ماشاءاللہ، امام وقت ہیں، امام ہیں، ویری گڈ۔ اور بھی بتائے گا؟ امام، جیسا کہ آپ نے کہا امام حسین علیہ السلام ہم سب کے تیسرے امام ہیں، یہ نواز رسول ہیں، دل بند زہرا ہیں، جناب زہرا اور مولا کائنات کے فرزند ہیں، یہ امام ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ معصوم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ امام بنائے گئے، یہ معصوم ہیں، تو پھر کیوں ان کو شہید کیا گیا، کیوں انہیں قتل کیا گیا، کیوں امام حسین کو قتل کیا گیا، کس نے امام حسین کو قتل کیا، کیا خطا کی امام حسین کی، امام حسین علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا، ہم لوگ عزاداری کیوں کرتے ہیں، ان کی یاد تجدید کا۔ ویری گڈ، سلوات پڑھ دی اس بچے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام فرزند زہرا، فرزند امیر المومنین نواز رسول ہیں، وہ چاہتے تھے کہ نانا کی شریعت باقی رہے۔ یزید ملعون جو معاویہ کا بیٹا تھا، ابو سفیان کا پوتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسلام کی جتنے واجبات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ وہ اسلام کا کھلے عام مذاق اڑا رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ کوئی وحی ہوئی آئی ہے، کوئی دین نہیں ہے، یعنی کھلے عام رسول کے دین کو برباد کر رہا تھا۔ تو اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا ولید ابن عتبہ، اس کو یزید نے خط بھیجا، اس کا یزید شام میں تھا، اس نے کہا کہ امام تم گورنر ہو مدینہ کے، امام حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے، اور اگر بیعت کو قبول نہیں کرے تو انہیں قتل کر دینا، اور قتل کر کے ان کا سر میرے پاس دے دو۔ چونکہ یزید کے اندر ولید ابن عتبہ یعنی گورنر تھا، یزید کی بات اس کو سننا تھا، لہذا ولید ابن عتبہ اللہ کی لعنت اس ملعون پر، اس نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یزید کا یہ پیغام ہے، آپ بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیعہ یعنی بیچنا، یعنی آپ جو بولیں گے میں اس کو سنوں گا، بیعت اسے کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ بیعت ہاتھ پہ کرتے تھے کہ میں بیعت کر رہا ہوں، یعنی آپ جو بولیں گے میں اس کو سنوں گا۔
آپ کہیں گے دن تو دن، آپ کہیں گے رات تو رات، آپ کہیں گے نماز نہیں تو نماز نہیں، آپ کہیں گے روزہ نہیں تو روزہ نہیں. اسے کہتے ہیں بیعت. یزید چاہتا تھا کہ اس کی بیعت کی جائے. کیا یہ ممکن تھا جو شریعت کا محافظ ہو، جو شریعت کو بچانے والا ہو، وہ شریعت کے خلاف کام کرے؟ امام حسین نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، امام حسین کا مقصد کیا تھا، ایم کیا تھا، کیوں امام حسین السلام نے اپنی قربانی دی؟ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. کہ میرا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اور نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میں کوئی فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اب اگر ہم نماز کو قضا کر رہے ہیں گویا کہ ہم نے مقصد امام حسین کو قتل کر دیا. امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ امام نماز کو بچانے کے لیے. تو اگر برادران عزیز پیارے بچوں، اگر ہم نے نماز قضا کی تو ہم نے کیا کیا؟ آپ جواب دیں، ہم نے کیا کیا؟ مقصد حسین کو زندہ رکھا یا مار دیا؟ مار دیا. نہیں، میں نے سنا مار دیا. یزید کو ہم نے زندہ کیا. کیا ہم چاہتے ہیں یزید کو زندہ کرنا؟ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز اول وقت ادا کریں تاکہ یزیدیت پر ایک تماچا لگے کہ ہم عزادار ہیں اور نمازی ہیں. ہمیں چاہیے، آج تک ہم نے نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، آج سے توبہ کرے. امام کی بارگاہ میں ہیں، امام کریم ہیں، امام رؤوف ہیں، امام گناہوں کو معاف کرتے ہیں. مولا کی بارگاہ میں، مولا ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں معاف کر. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ امام کا مقصد ہے. دوسرا امام کا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کی طرف دعوت، برائی سے روکنا. اگر ہم پیارے بچوں برائی خود کر رہے ہیں گویا کہ ہم نے مقصد امام حسین کے خلاف کام کیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں. خدا نہ خواستہ اگر گانے کی آواز آ رہی ہے یہ برائی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. گانا سننا حرام ہے. پتہ ہے آپ کو یزید جو تھا نا اس کو گانے کا بہت شوق. جب امام حسین کا سر اقدس اس کے سامنے آیا تو اس ملعون نے کچھ عورتوں کو بلایا کہ آؤ اور ناچو، گانا بجاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں جیت گیا. تو گانا بجانا، گانا سننا یہ یزید کی سنت ہے. تو کیا ہم یزید کی سنت پر عمل کریں گے؟ تو آج سے ہمیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس بری چیز سے محفوظ رکھیں. کہیں بچ رہا ہے آپ وہاں سے ہٹ جائیں. آپ کے پاس اختیار ہے آپ نہیں کریں. گانا حرام ہے، برائی سے بچائیں. امام حسین کو نیکی پسند ہے. نیکی یعنی کیا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی تعظیم کرنا، والدین کی عزت کرنا، یہ امام حسین کو پسند ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے والدین کا کہنا نہیں سنتے، والدین سے تیز آواز میں بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یا حسین یا حسین اور اسی زبان سے آپ والدین کو جھٹلائیں. کیا امام حسین خوش ہوں گے آپ سے؟ آپ کوشش کریں اپنے والدین کی تعظیم کریں. اس درس سے، اس نشست سے یہ 3 چیز لے کر آپ جائیں. یہی آپ کے لیے ایک سب سے بڑا تبرک ہے. پہلی چیز نماز کو وقت کرنا، دوسری چیز
اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یعنی گانے سے بچانا، تیسری اپنے والدین کی تعظیم کرنا۔ یاد رہے گا تینوں چیز؟ اس پر آپ عمل کریں گے؟ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، آپ سب نے تصدیق کر لیا، میں نے پوچھا، آپ سب نے ہاں کہا، یس کہا، لہذا آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ مومن عزادار جھوٹ نہیں بولتا۔ چھٹے امام، جب آپ جان چکے کہ عزاداری کے آداب کیا ہیں، یہ آپ سمجھ لیے کہ میرا پہلا موضوع تھا۔ دوسرا موضوع مقصد امام حسین کیا تھا۔ اب اس مقصد، یہ جو امام نے قربانی دی، تو ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم قربانی، تو اسے یاد کرنا چاہیے، اسے بھلانا نہیں چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ برپا کرنا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ فرماتے ہیں من بکا او تبکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو کوئی امام حسین پر گریہ کرے، روئے یا گریہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے۔ واجب لہ الجنہ یعنی جنت واجب کرے، جہنم کی آگ اس سے دور ہوگی۔ امام حسین کا ذکر یا حسین یا حسین، یہ لفظ بخدا، یہ لفظ حسین جو ہے نا، ایک دل میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ امام حسین کی عزاداری یہ دل میں جوش پیدا کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ ہے، یہ سفینہ ہے۔ اگر آپ ایک بوٹ میں سوار ہیں، بہرحال پہلے کے زمانے میں پانی کے ہوائی جہاز تھے، لوگ اس سے ٹرانسپورٹ کرتے تھے، آمد و رفت کرتے تھے، جو اس میں سوار ہوتا تھا وہ وہاں پر پہنچ جاتا، جو اس میں سوار نہیں ہو پایا وہ نہیں پہنچا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے دامن سے متمسک ہو تو ہمیں امام حسین کے دامن سے اپنے آپ کو متمسک کرنا۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اللہم احب من احب حسین، اے خدا تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے چراغ ہے، کہ سفینۃ النجات ہے، تو اس سے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھ۔ عظیم ہستی ہے امام حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمارے رات کے چھٹے امام امام جعفر صادق سوچیے، میں نے بولا کہ گریہ نہیں آتا تو گریہ کی شکل بنائیے، یعنی روئیے اس غریب کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو ایک قطرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے، ایک قطرہ۔ یہاں تک نہیں، امام فرماتے ہیں اگر مکھی، کچھ حدیثوں میں مکھی ہے، کچھ حدیثوں میں مچھر سے تعبیر دی گئی ہے، اگر اس کا پر کتنا باریک ہوتا ہے، چھوٹا سا، اگر اتنا قطرہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب جنت سے کم عطا نہیں کرتا۔
سوچیے کیا حج ہے، کیا مقام ہے. اب عبداللہ کی عزاداری کا گریہ کرنے کا کیا سبب ہے؟ اور گریہ تو کرنا ہی چاہیے. یہ امام حسین نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کی. کیا بچا ہے امام حسین نے؟ سب کچھ قربان کر دیا تاکہ آج دین بچے. آج یہ دین ہمارے پاس ہے، یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کریں، گریہ کریں، مجالسوں میں شرکت کریں، سینہ زنی کریں جتنا ہو سکے. پتا نہیں اگلے مرے سے زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہمیں تو نہیں پتا ہم زندہ رہیں یا نہیں رہیں. جتنا ہو سکے برادران عزیز، پیارے بچوں، یہ عزا میں کمی محسوس نہیں کریے گا. جہاں موقع ملے عزاداری سید الشہداء کرتے رہیے. اب جانتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں، یہ حدیث داؤد رقی سے ملتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک وقت، آپ چھٹے امام پیاسے تھے، آپ نے پانی مانگا. چھٹے امام نے پانی مانگا. جیسے ہی پانی ان کے سامنے آیا، پانی کو دیکھ کر امام قطار ہو گئے. پانی کو دیکھ کر امام گریہ و زاری کرنے لگے اور پھر کہتے ہیں کہ اے داؤد خدا لعنت کرے. چھٹے امام فرماتے ہیں اے داؤد خدا لعنت کرے قاتلان حسین پر، جنہوں نے انہیں پیاسا مظلوم شہید کر دیا. اگر کوئی شخص، دیکھیے ابھی ہم لوگ کے لیے ایک تحفہ ہے. چھٹے امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں، اب اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. امام فرماتے ہیں اے داؤد اگر کوئی شخص پانی پینے کے بعد امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے، کیونکہ انہیں پانی نہیں دیا، پانی پینے کے بعد امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے تو خداوند تعالیٰ اسے 1,00,000 نیکی عطا کرے. 1,00,000 اس کے گناہ معاف کرے گا. 2 1,00,000 درجات بلند کرے گا. 3 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. 4 اور اللہ اس کے دل کو خوش رکھے گا جب وہ دل قیامت میں، آپ جانتے ہیں قیامت کی سختیوں میں جب انسان مستحب ہوگا اس کا دل سکون سے. کیا کرنا ہے؟ پانی پینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کے بعد خدایا امام حسین کے قاتلوں کو لعنت. اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، جو زبان میں آپ واقف ہیں اس سے پڑھیں. اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام. یہ ہم بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ خدایا امام حسین کے قاتلوں پر آج سے، ابھی سے جب بھی آپ پانی پیئیں تو امام حسین کی پیاس کو مانگیں اور کہیں خدا امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت. تو یہ آپ کو چوتھا آج ہم نے ہوم ورک دے دیا، جو چاروں ہوم ورک آپ کو کر کے جانا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں چھٹے امام سے ایک حدیث ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کی زوجہ ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ دیکھو میں تھکا ہوں، میں آرام کر رہا ہوں، کسی کو میرے کمرے میں آنے مت دو. ام سلمہ نے کہا ٹھیک ہے. رسول خدا اپنے حجرے میں گئے اور آرام کر. تھوڑی دیر میں امام حسین علیہ السلام اس پر چھوٹے تھے، وہ داخل ہوئے. ام سلمہ روکنا چاہ رہی تھی لیکن امام حسین نہیں رکے، فوراً اپنے نانا کے سینے پر سوار ہوئے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے سینے پر آ گئے کہ رسول خدا آنکھ کھل گئی اور ام سلمہ آ کے کھڑی ہو گئی. رسول خدا نے اشارہ کیا نہیں ام سلمہ، نہیں ام سلمہ، اسے منع نہیں